اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دی کریٹو ٹیم کی طرف سے آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، عورتیں آٹا گوندتے وقت ایک غلطی کبھی نہ کریں، گھر میں پیسوں کا ڈھیر لگ جائے گا۔ دوستو، آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہے، اور خاص کر کے عورتیں اس ویڈیو کو آگے تک ضرور دیکھیں، کیونکہ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا خاص عمل بتایا گیا ہے جس کو ہماری بہنیں آٹا گوندتے وقت کریں گی تو ان کے گھر میں کبھی بھی رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ایسی عورت کی ہر دعا قبول فرمائے گا، اور ساتھ میں ہم آپ کو یہ بھی بتانے والے ہیں کہ رات کی بچی ہوئی روٹی پھینکنے سے گھر میں کون سا عذاب آتا ہے، اور بچی ہوئی روٹیوں کو کھانے سے گھر میں کون سی برکت آتی ہے۔ دوستو، ایک مرتبہ ایک عورت حضرت علی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور دست ادب کو جوڑ کر گر گرا کر عرض کرنے لگی، یا امیر المومنین علیہ السلام، حضرت میری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، اور نہ ہی میرے پاس اتنا وقت اور طاقت ہے کہ میں ساری رات بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر سکوں۔ مجھے آپ کوئی ایسا آسان سا عمل بتائیں جس کو کرنے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں میری دعائیں قبول ہو جائیں۔ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، تم اپنے گھر میں جو بھی کام کرو تو اللہ کو یاد کر کے پوری سچائی کے ساتھ کیا کرو۔ جب بھی کسی سے گفتگو کرو تو محبت اور احترام سے کیا کرو۔ تمہارا یہی عمل بھی ایک عجیب طاقت اور عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تم جب بھی آٹا گوندنے بیٹھو تو ایک مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر اللہ سے کہو، اے اللہ، تو نے اپنی اس بندی کو یاد کیا، تو نے مجھ کو رزق پہنچایا، اور رزق پکانے کی طاقت تو نے مجھے عطا کی۔ اے اللہ، اپنے حبیب کے صدقے سے میری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے عورت، یاد رکھنا، جب اللہ کا رزق انسان اپنے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے بناتا ہے تو اس وقت اللہ سے مانگی گئی دعا کو اللہ رب العزت کبھی بھی رد نہیں کرتا۔ دوستو، اس کے بعد اس عورت نے پوچھا، یا حضرت، زندگی میں مصیبت اور پریشانیاں آنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تو یہ سن کر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے پھر فرمایا، اے عورت، یاد رکھنا، اچانک سے عذاب آنے کی سب سے بڑی وجہ اللہ کے رزق کی بد دعا ہے۔ یہ سن کر وہ عورت حیرت سے پوچھنے لگی، یا علی علیہ السلام، رزق کی بد دعا وہ کیسے؟ تو یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، جب انسان بچے ہوئے کھانے کو زمین پر پھینک دیتا ہے اور اس کے بعد وہ اللہ کا رزق زمین میں پیروں تلے کچلا جاتا ہے تو اس وقت وہ رزق اللہ سے فریاد کرتا ہے، اے اللہ، تو نے مجھے انسان کے لیے پیدا تو کر لیا، لیکن انسان میری قدر سے واقف نہ ہو سکا اور مجھے پیروں تلے کچل رہا ہے۔ اس لیے اے عورت، یاد رکھنا، جب بھی کھانا کھاؤ دسترخوان پر بچی ہوئی روٹی بھی کھا لیا کرو، پھر اتنا ہی کھانا اٹھایا کرو جس کو تم آخر تک ختم کر سکو، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ دسترخوان پر گری ہوئی روٹی جب انسان کھاتا ہے تو وہ روٹی انسان کے لیے شفا بن جاتی ہے، لیکن اگر چلتے وقت یہ نہ دیکھا جائے کہ زمین پر روٹی پڑی اور وہ کچلی جا رہی ہے تو پھر وہ روٹی اس کے لیے ہی بد دعا کرتی ہے۔ اس لیے اے عورت، جب بھی زمین پر گری ہوئی روٹی دیکھو، اللہ کا نام لے کر اس روٹی کو اٹھا لو، اور پھر اس روٹی کو ایسی جگہ رکھ دو جہاں پر پیروں تلے نہ کچلی جائے اور اللہ کی دوسری مخلوقات اسے آرام سے کھا سکے۔ اے عورت، اس عمل سے اللہ کا رزق تمہارے لیے دعائیں کرے گا، اور رزق کی دعائیں اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا۔ دوستو، اسی طرح ایک مرتبہ ایک شخص اپنے گھر سے رات کو بچی ہوئی روٹیوں کو باہر پھینک رہا تھا۔ اسی وقت حضرت علی علیہ السلام نے اس شخص کو دیکھ لیا تو آپ نے اس شخص کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے شخص، یاد رکھنا، رات کی بچی ہوئی روٹی اللہ کا نور برستا ہے، رات کی بچی ہوئی روٹی میں برکت اور خوشحالی کی ضمانت ہوتی ہے۔ یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا، یا علی علیہ السلام، وہ کیسے؟ تو آپ نے فرمایا، اے شخص، جب انسان اپنے سامنے کھانے کے لیے روٹی رکھتا ہے تو وہ روٹی خوشی سے اللہ کی دربار میں فریاد کرتی ہے، اے اللہ تعالیٰ، تو نے مجھے پیدا کیا اور آج تیرا بندہ جیسے تو نے اشرف المخلوقات سمجھا وہ مجھے کھا رہا ہے۔ لیکن افسوس، جب انسان کچھ روٹی کھانے کے بعد کچھ روٹی کو بچا لیتا ہے تو پھر وہ روٹی پوری رات غمزدہ رہتی ہے اور اللہ کے دربار میں فریاد کرتی ہے، اے اللہ، تو نے مجھے انسان کے لیے پیدا کیا لیکن انسان نے مجھے ٹھکرا دیا۔ اس کے بعد یہ دیکھ کر اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اور اس روٹی پر نور برساتے رہو، جس نے بھی اس کو ٹھکرایا اس کے گھر سے برکت کو اٹھا لو، اور جو کوئی اس بچی ہوئی روٹی کو صبح اٹھ کر کھائے گا تو ایسا شخص خوب برکت اور رحمت پائے گا، کیونکہ اے شخص، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، رات کی بچی ہوئی روٹیوں پر اللہ کا نور برستا ہے۔
اس لیے دوستو کبھی بھی رات کی بچی ہوئی روٹیوں کو باہر نہ پھینکا جائے بلکہ صبح ان کو گرم کر کے کھا لیا جائے۔ آج کے دور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کی اتنی فراوانی ہے، اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کی جاتی ہے اور اسی طرح رزق کی ناقدری بھی۔ تو حق تو یہ بنتا ہے کہ جتنی ہمارے اوپر اللہ کی نعمتوں کی فراوانی اور وسعت ہے، ہمیں اتنا ہی زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر شکر ادا نہ کرنا تو دور کی بات ہے، ہم اپنے اللہ کے فرائض پورے بھی نہیں کرتے۔ اگر ہم اپنے گھروں میں نظر دوڑائیں تو جس طریقے سے ہمارے گھروں میں روٹی ضائع ہوتی ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ ایک وقت کی روٹی بچ جائے تو اس کو دوسرے وقت میں کھانا کسی کو گوارا نہیں، اور یہ بچی ہوئی روٹی بعض لوگ تو سنبھال کر چھان بورے والے کو دے دیتے ہیں، لیکن بعض لوگ اس کا خیال نہیں کرتے اور اس کو کوڑے کے ساتھ پھینک دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر روٹی بچ جائے تو اس روٹی کو دوسرے وقت میں استعمال کر لیا جائے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، بلکہ ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باسی روٹی استعمال کرنا حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ باسی روٹی کو سنت سمجھ کر استعمال کر لیا جائے، البتہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ روٹی خراب تو نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باسی روٹی کھانے کے حوالے سے حضرت ام ہانی فرماتی ہیں، میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا، کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ میں نے کہا نہیں، البتہ باسی روٹی اور سرکہ ہے۔ آپ نے فرمایا اسے لے آؤ، وہ گھر کبھی غریب نہیں ہوگا جس میں سرکہ موجود ہے۔ حضور اکرم نے باسی روٹی سرکہ کے ساتھ تناول فرمائی۔ حضرت سہل بن سعد علیہ السلام کی روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ جو کی روٹی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پکاتے تھے، تو فرمایا آٹے میں پھونک مار دیا کرتے تاکہ موٹے موٹے تنکے نکل جائیں اور وہ اڑ جائیں، باقی کو گوندھ لیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چھلنی نہیں تھی اور وہ پھونک مار لیا کرتے تھے، پھر اس کے بعد روٹی بنا لیا کرتے تھے۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے اسی طرز کو اپنایا اور روٹی کو پھونک مارنے کے بعد آٹا گوندھ لیتے۔ آج کل گیہوں کی روٹی بھی بغیر چھنے کھانا مشکل سمجھا جاتا ہے، حالانکہ بغیر چھنے آٹے کی روٹی جلد ہضم ہو جاتی ہے، اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل و عیال کو مسلسل 3 دن تک گیہوں کی روٹی کھانے کی نوبت نہیں آئی، یہاں تک کہ دنیا سے جانے کا وقت آ گیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کبھی ایسا نہ ہوا کہ 3 دن روز کھانا ہو، فاقہ ہوتا تھا۔ بہرحال آج کل کے رواج میں آٹا چھنا ہوا آتا ہے، تو ہم کم سے کم اتنا تو ضرور کر لیں کہ گیہوں کی روٹی تو ہم کھاتے ہیں الحمدللہ، یہ بھی کھائیں، لیکن ساتھ جو کی بھی شروع کر دیں تاکہ سنت کا ثواب ہمیں مل جائے۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، معلوماتی ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوستوں میں شیئر کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔